حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. معزز و مکرم برادران اسلام، آج کے اہم سوالوں کے جوابات کی اس نشست میں ایک دفعہ ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج طلاق کے اہم مسائل پر گفتگو ہوگی۔ تمام خواتین و حضرات بڑی توجہ سے یہ مسائل سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی کو طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں یا نہیں؟ بالکل ہر شخص کو ان مسائل کا سیکھنا ضروری ہے جس کی اسے موجودہ وقت میں ضرورت ہے اور جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مثلا نمازی کے لیے نماز کے فرائض، واجبات اور نماز کو فاسد یا ناقص کرنے والی چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ یوں ہی روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ کو توڑنے والی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تجارت کرنے والے کے لیے خرید و فروخت کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس اور شوہر کے حقوق کے متعلق مسائل جاننا ضروری ہے، اور شوہر کے لیے بیوی کے حقوق اور مخصوص ایام میں اس کے قریب جانے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح طلاق کے مسائل ہیں کہ جب تک طلاق کا موقع نہیں آیا تب تک تو طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں تھا، لیکن جب طلاق کا ارادہ ہو اس وقت ضروری ہے کہ طلاق کے مسائل پہلے سیکھے کہ طلاق کس طرح دے، کن حالات میں طلاق دینا جائز ہے اور کتنی طلاقیں دینا جائز ہیں، طلاق کے اور مسائل کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا جو شخص بھی طلاق کا ارادہ کرے تو اس وقت اسے طلاق کے مسائل جاننا اور سیکھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے مستحب ہے کہ موجودہ حاجت سے زائد مسائل کا سیکھنا مستحب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا بلا وجہ عورت کو طلاق دینا جائز ہے؟ نہیں، بلا ضرورت عورت کو طلاق دینا ہرگز جائز نہیں۔ آج کل معمولی باتوں پر لوگ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں علماء کرام کے پاس جا کر روتے ہیں۔ پہلے ہی سوچ سمجھ کر ایسا نازک فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ حلال کام طلاق دینا ہے۔ صحیح مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 283۔ اگلا سوال ہے کیا عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ اگر زوج اور زوجہ میں نا اتفاقی رہتی ہے اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شرعیہ کی پابندی نہیں کر سکیں گے تو عورت شوہر کے ساتھ خلا کر کے طلاق لے سکتی ہے، لیکن شوہر کی طرف سے کسی قسم کی اذیت کے بغیر عورت کا اس سے طلاق کا مطالبہ حرام ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر شدید ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کیا اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ آج کل عورتیں اعلیٰ قسم کا کھانا نہ ملنے پر، میک اپ کا سامان نہ ملنے پر، رشتہ داروں کے ہاں جانے کی اجازت نہ ملنے پر، مشترکہ گھر میں جدا کمرہ ملنے کے باوجود علیحدہ گھر کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اور اسی قسم کی دیگر معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ انتہائی سخت ناجائز اور گناہ ہے، اور ایسی عورتیں مذکورہ وعید کی مستحق ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور ایسے ہی وہ ماں باپ اور بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار جو عورت کو ان وجوہات کی بنا پر طلاق لینے پر ابھارتے ہیں اور شوہر کو دھمکاتے ہیں اور اس سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں اور عورت کو جبراً گھر میکے میں بٹھا لیتے ہیں،
وہ سب بھی اس گناہ اور وعید میں شریک ہیں۔ بعض احادیث میں بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کو منافقہ قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا عورت بذات خود کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے؟ جناب، طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طلاق نہیں دے سکتا۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق کا مالک وہی ہے جو عورت سے جماع کرے۔ لہذا اگر کورٹ نے شوہر کے طلاق دیے بغیر یک طرفہ عورت کے حق میں فیصلہ کر کے طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی، اور اس عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنا حرام و زنا ہے۔ اگلا سوال ہے عورت کو کن حالات میں طلاق دینا گناہ نہیں؟ محترم، عورت شوہر کو یا شوہر کے دیگر رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتی ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے یا عورت بے حیا اور زانیہ ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے طلاق دینا جائز ہے، اور بعض صورتوں میں تو طلاق دینا واجب ہے۔ مثلا شوہر نامرد ہے یا ہیجڑا ہے، یا اس پر کسی نے جادو یا عمل کر دیا ہے کہ وہ جماع پر قادر نہیں اور اس کے ازالے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے، جبکہ عورت ساتھ دینے پر راضی ہو۔ اگلا سوال ہے کہ اگر طلاق غصے میں دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بالکل، اگر غصہ اس حد کا ہو کہ عقل جاتی رہی ہے، یعنی آدمی کی حالت پاگلوں والی ہو جائے، تو ایسی حالت میں دی ہوئی طلاق نہیں ہوگی، لیکن ایسی حالت ہزاروں کیا لاکھوں میں کسی ایک کی ہوتی ہوگی۔ اکثر یوں نہیں ہوتا، بلکہ غصے کی آخری حالت یہی ہوتی ہے کہ رگیں پھول جائیں، اعضاء کانپنے لگیں، چہرہ سرخ ہو جائے، الفاظ کپ کپائیں۔ ایسی حالت میں یا اس سے کم غصے میں طلاق دی تو واقع ہو جائے گی، اور آج کل یہی صورتحال ہوتی ہے۔ بعد میں کہتے ہیں جناب ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی۔ ایسے حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے، خوشی اور پیار محبت کے دوران تو شاید ہی کوئی طلاق دیتا ہو، لہٰذا یہ عذر درست نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر طلاق کے وقت عورت موجود نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، طلاق کے لیے بیوی کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ شوہر بیوی کے سامنے طلاق دے یا دیگر رشتہ داروں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا بالکل تنہائی میں، ہر حال میں اگر شوہر نے اتنی آواز سے الفاظ طلاق کہے کہ اس کے کانوں نے سن لیے، یا کانوں نے شور وغیرہ کی وجہ سے سنے تو نہیں، لیکن آواز اتنی تھی کہ اگر آہستہ سننے کا مرض یا شور وغیرہ نہ ہوتا تو کان سن لیتے، ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی دوسرے شخص کا موجود ہونا یا بیوی یا کسی دوسرے کا طلاق کے الفاظ سننا کوئی ضروری نہیں۔ اگلا سوال ہے اگر دوستوں سے یا بیوی سے مذاق کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی تو ہو جائے گی یا نہیں؟ جی، طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ مذاق میں دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی مذاق میں بھی وہی حکم ہے جو سنجیدگی میں ہے، نکاح، طلاق اور طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی حقیقی بیوی کو مذاق یا فلم یا ڈرامے میں طلاق دی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے اگر کسی آدمی کو قتل وغیرہ کی دھمکی دے کر طلاق دینے پہ مجبور کیا گیا اور دھمکی دینے والا اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے پر بھی قادر تھا اور اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جناب، اس مسئلے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مجبور کرنے پر زبانی طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ اگر مجبور کرنے پر تحریری طلاق دی یا طلاق کے پرچے پر دستخط کر دیے اور دل میں بھی طلاق کی نیت کر لی تو طلاق ہو گئی۔ نمبر 3، اگر مجبور کرنے پر تحریری طلاق دی اور زبان سے کچھ نہ کہا اور نہ ہی دل میں نیت کی تو طلاق نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے اگر طلاق کے وقت عورت لینے سے انکار کر دے یا طلاق کا پرچہ پھاڑ دے یا عورت کا باپ یا بھائی طلاق کا پرچہ پھاڑ دے تو طلاق ہوگی یا نہیں؟ جی، طلاق کے لیے عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں،
شوہر نے جب طلاق کے الفاظ زبان سے ادا کر دیے تو طلاق واقع ہو گئی۔ عورت جب اس کے گھر والے قبول کریں یا نہ کریں، یہی حال پرچہ پھاڑنے کا ہے۔ البتہ اسی میں مزید صورتیں بھی ہیں جن کو ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ اگلا سوال ہے، اگر طلاق کے وقت عورت کو حیض یا حمل ہو تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جناب، حیض اور حمل دونوں حالتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، البتہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، اور اگر ایک یا دو طلاقیں رجی دی ہوں تو رجوع کرنا واجب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق سے رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رجوع کر کے پھر طہر یعنی پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض کے دن آئیں، پھر جو دن باقی کے آئیں ان میں طلاق دے۔ لہٰذا جو شخص حیض کی حالت میں عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے تو اس پر لازم ہے کہ رجوع کرے کہ اس حالت میں طلاق دینا گناہ تھا۔ اگر طلاق دینی ہے تو اس حیض کے بعد پاکی کے دن گزر جائیں، پھر حیض آ کر پاک ہو تو اب طلاق دے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جماع سے رجعت کی ہو، اور اگر قول یا بوسہ لینے یا چھونے سے رجعت کی ہو تو اس حیض کے بعد جو طہر ہے اس میں بھی طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے طہر پاکی کے دنوں کے انتظار کی حاجت نہیں۔ اور جہاں تک حمل میں طلاق دینے کا تعلق ہے تو اس صورت میں طلاق واقع بھی ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ گناہ بھی نہیں، صرف دوسری صورتوں کی نسبت یہ فرق آتا ہے کہ عدت بچہ جنم دینے تک ہو جاتی ہے، خواہ ایک دن بعد بچہ جنے یا 9 مہینے بعد۔ اگلا سوال ہے کہ اگر نشے میں یا نبیذ میں طلاق دی تو واقع ہو جائے گی؟ نشے میں یا نیند میں طلاق دی تو واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کسی نے نشہ پی کر طلاق دی تو ہو جائے گی۔ نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ یا افیون یا چرس یا کسی اور چیز سے، بہر صورت طلاق ہو جائے گی۔ البتہ اگر کسی نے اسے مجبور کر کے یعنی قتل یا عضو کاٹ دینے کی دھمکی یا دھوکے سے نشہ پلا دیا یا حالت اضطرار میں مثلاً پیاس سے مر رہا تھا اور کوئی حلال شے پینے کو نہ تھی، ایسی صورت میں شراب وغیرہ نشے کی چیز پی لی اور اس کے نشے میں طلاق دی تو واقع نہ ہوگی، اور نیند میں دی جانے والی طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ اگر محض ڈرانے دھمکانے کی نیت سے طلاق دی تو واقع ہوگی یا نہیں؟ جناب، طلاق دینے میں طلاق کی نیت کرنا ضروری نہیں، زبان سے طلاق کے الفاظ ادا ہو گئے تو طلاق ہو جائے گی، خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق سے یا ڈرانے دھمکانے کی نیت سے، حتیٰ کہ اگر زبان سے کوئی اور لفظ کہنا چاہتا ہو اور طلاق کے الفاظ نکل جائیں، یا لفظ طلاق بولا مگر اس کے معنی نہیں جانتا، یا بھول کر یا غفلت میں طلاق دی، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا عام طور پر لوگ جو عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری نیت طلاق کی نہیں تھی بلکہ صرف ڈرانا مقصود تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی نابالغ یا پاگل طلاق دے دے یا لڑکی نابالغہ یا پاگل ہو تو اس صورت میں طلاق کا کیا حکم ہے؟ جناب، نابالغ اور پاگل نہ خود طلاق دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے ان کے ولی سرپرست دے سکتے ہیں۔ یہ طلاق واقع بھی نہ ہوگی کیونکہ طلاق کے لیے شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ البتہ اگر لڑکی نابالغہ یا پاگل ہے لیکن طلاق دینے والا عاقل و بالغ ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ نابالغ لڑکے کا باپ جس طرح اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتا اس طرح طلاق نہیں دے سکتا۔ اگلا سوال ہے اگر طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا تو طلاق کب واقع ہوگی؟ جناب، اگر طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا، مثلاً شوہر نے بیوی سے کہا اگر تو فلاں رشتہ دار کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے، ایسی صورت میں اگر عورت اس رشتہ دار کے گھر گئی تو طلاق پڑ جائے گی، لیکن طلاق اتنی ہی پڑیں گی جتنے اس نے کہیں۔ مثلاً مذکورہ میں صورت میں اس رشتہ دار کے گھر جانے سے ایک طلاق کی رجی پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ 2 یا 3 کو معلق کرتا ہو
تو اتنی طلاقیں ہی پڑیں گی جتنے اس نے کہیں۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی غصے میں اپنی بیوی کو والدین یا کسی اور عزیز کے ہاں جانے سے منع کر دے اور کہے کہ فلاں کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق، لیکن بعد میں اس پر پچھتائے اور والدین سے ملنے کی اجازت بھی دینا چاہے تو کیا کرے، جس سے عورت والدین کے گھر جا بھی سکے اور 3 طلاق بھی نہ ہوں؟ جناب، شوہر کو چاہیے کہ عورت کو 1 طلاق دے دے، پھر عدت گزرنے کے بعد عورت والدین وغیرہ کے گھر جائے، پھر شوہر اس سے نئے سرے سے نکاح کر لے۔ اب اگر عورت اس صاحب کا ممنوعہ گھر جائے گی تو کوئی طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ طریقہ اسی وقت کارآمد ہے جب شوہر پہلے زندگی میں 2 طلاقیں نہ دے چکا ہو۔ اگر پہلے 2 طلاقیں دے چکا تھا تو اب ہرگز طلاق نہ دے کہ اس صورت میں تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی، تو جس شے سے چھٹکارے کا ارادہ تھا اسی میں پھنس جائے گا، اور 3 طلاق کی صورت میں حلالہ کے بغیر رجوع نہیں ہو سکے گا۔ اگلا سوال ہے، کیا طلاق کے علاوہ کوئی صورت ہے جس سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے؟ جناب، شوہر کے وفات پانے سے عورت کا نکاح سے نکل جانا تو واضح ہے، البتہ اگر معاذ اللہ شوہر مرتد یعنی کافر ہو جائے تو بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عورت عدت گزار کر جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ آج کل یہ صورت بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ قرآن مجید یا کسی شرعی مسئلے کو جانتے ہوئے برا کہہ دیتے ہیں، یا کم از کم برا نہیں کہتے تو برا سمجھتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عورت عدت گزار کر جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، طلاق کے لیے کون سا لفظ بولا جائے؟ جناب، طلاق کے لیے ہمیشہ 1 طلاق کا لفظ بولنا چاہیے۔ 3 طلاقیں یک بارگی ہرگز نہ دیں، لہٰذا طلاق دینی ہو تو یہ لفظ کہیں، میں نے تجھے طلاق دی، یا کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، یا بیوی کا نام مثلاً ہندا ہے تو کہے میں نے ہندا کو طلاق دی۔ 3 طلاق کا لفظ ہرگز 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 نہ کہیں۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا؟ جناب، اگر بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ شوہر نے بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں رجی دی ہوں، مثلاً یوں کہا تھا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا یوں کہا کہ میں نے تجھے 2 طلاقیں دیں، یا 1 طلاق پہلے کبھی زندگی میں دی تھی اور 1 طلاق اب دی، تو یہ دوسری طلاق ہوئی، اب بھی رجوع کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، یعنی 20واں سوال اس وقت ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رجوع کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں عورت کا راضی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جناب، رجوع یا رجعت کا مطلب یہ ہے جس عورت کو طلاق کے رجعی یعنی 1 یا 2 طلاقیں دی، عدت کے اندر اسے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔ رجعت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہوں کے سامنے کہے میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، یا میں نے اسے واپس لیا یا روک لیا۔ اگر گواہوں کے سامنے نہ ہو تب بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ رجوع کا دوسرا طریقہ یہ ہے، مرد اپنی بیوی سے جماع کر لے، یا شہوت کے ساتھ بوسہ لے لے، یا شہوت سے بدن کو چھو لے، وغیرہ وغیرہ۔ رجوع میں عورت کا راضی ہونا ضروری نہیں، اگرچہ وہ انکار بھی کرے تب بھی شوہر کے رجوع کر لینے سے رجوع ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔